جی ہاں، انتخابات کا پہلا مرحلہ تو اختتام کو پہنچا اور آج سے انتخاب کا تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ کے لیے جو کوئی 26,000 سے زیادہ قومی و صوبائی اسمبلی کے کاغذات نامزدگی داخل کیے تھے، اب جو ہے وہ 10 جنوری تک ان کی سماعت ہوگی کہ ان میں کتنے منظور ہوتے ہیں، کتنے مسترد ہوتے ہیں، اور 12 جنوری کی شام یعنی 13 جنوری کو حتمی امیدواروں کی فہرست جاری ہو جائے گی۔ یعنی 13 جنوری کے بعد آپ خود غور کیجئے کہ ایک اور اہم فیصلہ بھی آنے والا ہے، اور وہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں۔ اس کے بعد غالباً 24 سے 25 دن رہ جائیں گے انتخابی مہم کے لیے۔ ایک مہینہ رہ گیا ہے کم و بیش، لیکن عام طور پر ایک پرسیپشن یہی ہے اور نظر بھی یہ آ رہا ہے کہ اسکرینوں پر تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یعنی انتخابات کا ماحول نہیں مل رہا۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ جو پہلے مرحلے میں مسلم لیگ نون ان کے 100% یہ 100% جو ہیں کاغذات جو ہیں منظور کر لیے گئے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی کم و بیش 100% کر لیے گئے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے امیدواروں کے ان کی بلکہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں ان تک کے ہی مسترد کر دیے گئے ہیں، جیسے شاہ محمود قریشی، ان کی بیٹی مہر قریشی، پھر فواد چودھری ان کی بیگم، اور یہ دیکھنا ہے کہ اس صورتحال میں تحریک انصاف کیا حکمت عملی اختیار کر لے گی، اور یہ وہ وعدے کر بھی چکے ہیں کہ جناب ہم اگر بلے کا نشان نہیں بھی ملا تو ہم بہرحال ہر صورت میں الیکشن لڑیں گے۔ اگر راستے میں کوشش کر رہا ہوں کہ قمر الزماں قاہرہ صاحب سے رابطہ ہو جائے، لیکن میں ذرا سیکریٹری الیکشن کمیشن سابق افضل خان صاحب سے پوچھتا ہوں۔ افضل خان صاحب شکریہ، آپ یہ بتائیں گے کہ جو کاغذات نامزدگی پہلا مرحلہ مکمل ہوا اور تقریباً 100% نون لیگ کے پیپلز پارٹی ہو گئے، لیکن تحریک انصاف کے 90% کے ہو گئے، تو یقیناً یہ ایک تو ابھی خود الیکشن کمیشن میں اپیل ان کی سنی جائے گی، اس کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا کورٹ کا۔ تو مجھے ذرا پروفیشنلی بتائیے ذرا کیا صورتحال ہوگی خان صاحب؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ تمام چیزیں بیسیکلی لیگل بھی ہیں، اگرچہ انلیگل ہیں، امورل ہیں، ان ایتھیکل ہیں، لیکن ہم ان کو اس پہ لیتے ہیں کہ جی انہوں نے ایک لیگل کام کیا ہے اور انہوں نے کسی خاص وجہ سے جو ان کے نظر میں ہوگی اور انہوں نے مینشن کی ہوگی اس وجہ سے ان کے کاغذات مسترد کیے ہیں۔ اب وہ چیز جو آئے گی عدالت میں، الیکشن کمیشن چونکہ اس وقت بدقسمتی سے 12ویں کھلاڑی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور بیسیکلی دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا، الیکشن مینجمنٹ باڈی نیوٹرل ہی ہوتی ہے، اور یہ میں نے ساری دنیا میں نے اپنے پاکستان کے الیکشن بھی دیکھے ہیں، 70 سے لے کر اب تک کے تمام الیکشن سے میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وابستہ رہا ہوں، اور میں جرنلسٹ کے طور پہ بھی میں نے یہ تمام پروسیس دیکھے ہیں، لیکن ایسے میں نے دنیا بھر میں اور پاکستان میں کبھی نہیں ہوتے دیکھا کہ الیکشن کمیشن اس طرح کا کردار ادا کرے۔ پھر جیسے پچھلے ایک ہفتے سے عدالت میں وہ جو آروز کے خلاف بات چل رہی ہے کہ باپ آرو ہے اور بیٹا کینڈیڈیٹ ہے، نہیں باپ کینڈیڈیٹ ہے اور اس کا سگا بیٹا جو ہے وہ ریٹرننگ افسر ہے، ایسے کہیں بھی نہیں ہوتا دنیا میں اور نہ ہونا چاہیے۔ یہ ایسی ایگزامپلز ہیں۔ اور میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنے لوگ آروز بنے ہوئے ہیں، میں نہیں کہتا کہ 100% یہ لوگ زیادتی کریں گے، لیکن ان میں سے جو زیادتی کرنے ہیں، میں چونکہ خود بیوروکریٹ رہ چکا ہوں اور میں ہائیسٹ پوزیشن سے ریٹائر ہوا ہوں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، اور مجھے بھٹو صاحب کا یاد ہے کہ انہوں نے پہلے یقیناً بعد میں گفتگو کریں گے پاسٹ کی، لیکن میں پھر ابھی آپ کو وہیں لانا چاہتا ہوں کہ جن کے کاغذات مسترد کر دیے، یعنی ابھی پہلے مرحلے میں اپیلیں ہوئی ہیں الیکشن کمیشن میں، الیکشن کمیشن میں ہی مسترد ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ جو لوگ ہیں اپنے اپنے صوبے کے ہائی کورٹس میں جائیں گے، ہو سکتا ہے ہائی کورٹ میں نہ ہو تو سپریم کورٹ میں جائیں۔ اسی حوالے سے میں ذرا آپ سے آگاہی چاہ رہا تھا خان صاحب۔ بات یہ ہے کہ جہاں پہ بھی اپیل میں جائیں تو وہ اپیل والا بندہ بھی اس کو خواہ وہ
चोरों के साथ मिला हुआ हो, जालिमों के साथ मिला हुआ हो, लेकिन ऑन दी पेपर उसको ये लिखना पड़ेगा कि जी मैं इस चीज़ के ऊपर इसलिए सपोर्ट करता हूँ या इसके लिए इसलिए इख्तिलाफ करता हूँ कि ये चीज़ इसमें है या ये चीज़ इसमें नहीं है। उसके अगर आप फर्ज क्या हम हाइपोथेटिकली ये मान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन आरओज़ के फैसले को बरकरार रखता है, इलेक्शन कमीशन को भी मालूम है और आपको और मुझे भी मालूम होना चाहिए कि जब आप खामखा एक आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, एक शरीफ आदमी को आप इलेक्शन एरिना से आउट करेंगे इसलिए कि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो आखिर कोई ना कोई उसका वो बंदा उसके ऊपर खड़ा होगा सिस्टम में। हाँ, वो हाई कोर्ट तो दूर की बात है, मुझे यकीन है कि ये एक हफ्ते के अंदर क्लियर हो जाएंगे और बहुत से सारे इनमें से इलेक्शन लड़ेंगे। अफजल साहब, हम दरअसल सवाल ये उठाना चाह रहे हैं कि गालिबन मैं भी आपकी तरह को थोड़ा बहुत फॉलो करता रहा हूँ कि ये नहीं हुआ कि किसी एक जमात के 90% मुस्तरद हो जाएँ और गालिबन उसमें कुछ टेक्निकल हैं, कुछ हाजिर नहीं हुए, कुछ ने गालिबन अपने क्लियरेंस नहीं कराए असम्बली से या बिल और ये तमाम असबाब हैं। तो इतने बड़े पैमाने पे जो मुस्तरद हुए हैं तो उसमें बहरहाल उनके पास अभी अपील का हक़ भी है, कोई 2-1 हफ्ते के कम को यहाँ कोई 12-13 दिन रहते हैं, यानी हाई कोर्ट तक जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और जो फैसले आ रहे हैं, बहरहाल आप देखा ना कि पेशावर हाई कोर्ट ने ख़तनामी शान बिल्ला दिया, हमारी अदालतें अभी भी बहुत सारे ऐसे फैसले दे रही हैं जिस पर तहरीक इंसाफ के मुखालफिन कह रहे हैं कि अभी भी वो लाडले हैं, अभी भी उन्हें रिलीफ मिल रहा है बानी तहरीक को, उनकी जमात को। बहुत बदनसीबी की बात है कि मुझे कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है। पाकिस्तान के साथ तो हिंदुस्तान भी आज़ाद हुआ था ना, और हिंदुस्तान में पाकिस्तान से वोटरों की तादाद 5 गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा है, और वहाँ पे एक 3 मेंबर का वो इलेक्शन कमीशन है, वो तीनों रिटायर्ड सेक्रेटरी होते हैं। लेकिन कभी आपने और मैंने ये नहीं सुना, मैंने ख़ुद वहाँ 3 दफ़ा विज़िट किया और वहाँ पे भी सियासतदान कहीं पे फरिश्ते नहीं होते, ना अमरीका में ना पाकिस्तान में। लेकिन चेक एंड बैलेंस का निज़ाम अगर ना हो, अगर इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिले, अगर अदलिया उनके साथ मिले, अगर उनके साथ इंतज़ामिया मिले, तो फिर अवाम किधर जाएगी। अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ के लिए एक वे आउट कानून में भी है और अल्लाह के कानून में भी है। तो ये जिस कदर मैंने देखा, और मुजाहिद बरेलवी साहब आपने भी देखा होगा, पिछले 9 अप्रैल से अब तक जितनी जुल्म, ज़्यादतियाँ और जो लोग एक्सपोज हुए हैं, मेरी पूरी अगर हम इस तफसील में जाएंगे फिर वही मैं चाह रहा था कि वो एक इस वक्त मैं चाह रहा था कि गुफ्तगू को इसी तक महदूद रखा जाए कि ये जो 100% मंजूर हो गए और 70-90% उनके हो गए, और ये जो अपीलें होंगी ये मंजूर की जाएंगी या नहीं, मंजूर अगर इलेक्शन कमीशन ने नहीं करी तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक केस जाएगा, और जब तक ये मुकम्मल यानी 13 जनवरी तक मरहला नहीं होता, गालिबन इलेक्शन भी मारूफ मान में किक ऑफ यानी आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। बेशतर मरकज़ी रहनुमा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंतखाबी मुहिम पे निकले हुए हैं। मैंने कमरुज़्ज़मा कायरा साहब सीनियर सीजन रहनुमा हैं, इंतखाबी मुहिम पर हैं, फिर भी मेरे लिए वक्त निकाला। कायरा साहब शुक्रिया। तो कायरा साहब, आप जो गांव-गांव, शहर अपने हलके और दूसरे हलकों में जा रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि जब इलेक्शन में कोई 37 दिन रह गए हैं, इंतखाबी माहौल आपको अपने गांव, अपने शहर, अपने हलके में या दीगर हलकों में नजर आ रहा है? कायरा साहब। बरेलवी साहब, असल में हमारे मुल्क के अंदर सियासत ओवरऑल जितनी कंडेम हुई है और सियासी अमल जितना गैर मोतबर हुआ है, सियासी प्रोसेस और सियासी जमातों को जितना गंदा किया गया है, लोगों का एतबार इस प्रोसेस से हटता गया। और अब जब से ये इलेक्शन की क्या माहौल चला या इलेक्शन की बात हुई, तो एक गैर यकीनी की कैफियत है। पहले जब हमारी गवर्नमेंट थी उस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें तोड़ी गई, वो इलेक्शन ना हो पाए, उसके अपनी रीजंस मौजूद हैं, लेकिन ना हो पाए और उसके खिलाफ भी एक आर्गूमेंट था। अब जब से ये इलेक्शन शुरू हुआ, इसमें भी ये था कि इलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा, और फिर एक जमात के खिलाफ एक जमात को एज दिया जा रहा है बड़ा वाज़े तौर पे,
आप सारा मीडिया के जो एंकर्स हैं, आप कह रहे हैं कि एक जमात के लीडर को लाडले के तौर पे आगे प्रेजेंट किया जा रहा है, और उसकी जमात के लोग भी कह रहे हैं कि हमारी तो हुकूमत बन रही है, हमारे तो साथ होने वाली ज्यादतियों के अजाले हो रहे हैं। सो ये जो अजाले हैं ये किसी फेवर के नतीजे में ही होते हैं ना। सो ये बड़ा ओपन डिबेट। इससे एक जमात है जिसकी क़यादत इस वक्त अपने कर्मों जर्मों का फल पा रही है, उसके खिलाफ कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है। खुद उन्होंने अपने लिए वो गड्ढे खोदे हैं, दूसरों के लिए खोदे थे, खुद उसमें गिर गए। अब सवाल ये है कि खान साहब को कितनी दफा हमने समझाया कि ये जो सोलो फ्लाइट होती है, सियासत के अंदर सोलो फ्लाइट नहीं चलती, हमारे जैसे माशरों के अंदर बिल्कुल नहीं चलती। आपने सब स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना होता है, लेकिन वो नहीं माने। और आज ये सूरत हाल हो गई है, उनकी जमात के ऊपर एक इल्जामात हैं, केसेस हैं। नहीं, कायरा साहब बहुत एहतराम के साथ, कायरा साहब आप और हम डिस्कस कर चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं कि 9 मई में मुलव्विस अफराद बराह रास्त या बिलवास्ता भी काबिल हों। लेकिन ये बताइए, अगर शामोद कुरैशी को चले नाहल करार दे दें, मेहरबानों को भी कर देते हैं, परवेज इलाही को भला कर दें, कैसरा इलाही को भी कर देते हैं, बेटी बहुओं और माओं तक को आप कर देते हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि आपने आप जैसे कि खुद कह रहे थे कि एक जमात को बाहर किया जा रहा है, तो फिर ये फेयर स्टाफ और शफाफ। सिर्फ एक जमात को बाहर नहीं किया जा रहा, हमारे भी रास्ते मसदूद किए जा रहे हैं। बिल्कुल, हम जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते रहे, हमारे भी ग्रीवांसेस हैं क्या, लेकिन हमने तो तारीख में हमेशा बरेलवी साहब इस वक्त स्पेसिफिक आप बताइए, आपको पीपल्स पार्टी के मुस्तरद तो नहीं हुए कागजात मुस्तरद होना सिर्फ एक अमल है, उससे पहले और बहुत कुछ है। अगर एक जमात को एज दी जाए और दूसरी जमातों के रास्ते ब्लॉक किए जाए तो क्या ये डिसएडवांटेज नहीं है? इसके अपने और दसियों पहलू हैं, लेकिन जो मैं बात आपसे कर रहा था वो ये है कि ऐसी फिजा में लोगों का इलेक्शन के ऊपर एतबार ठहरना मुश्किल है। अभी तो बड़ी मुश्किल से लोग इस बात पे आए, अभी भी सवाल होता है, रोज कोई ना कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे ये सवाल होता है, अच्छा जी कायरा साहब ये बताएं इलेक्शन हो जाएगा? हालांकि अब इलेक्शन का प्रोसेस में कोई शक तो रह नहीं गया, लेकिन इस गैर यकीनी में होने वाले, अनसर्टेनिटी के अमल में होने वाले इलेक्शन, मुझे लगता यूं है कि ये कोई गैर मोतबर से इलेक्शन होंगे, ये इतने फ्रूटफुल नहीं होंगे जितनी पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है। पाकिस्तान को इस वक्त स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने वाले प्रोसेस की जरूरत है। मुझे इससे पोलराइजेशन बढ़ती नजर आ रही है, स्टेबिलिटी होती नजर नहीं आ रही। साहब, आप माशाल्लाह पंजाब को उसकी जो धड़कता है, पंजाब सियासी तौर पर उसकी हर धड़कन को महसूस करते हैं, और उसमें जो आने वाले सर्द तमाम जो गर्म और सर्द मौसम भी सियासी हवाले से देखते चले आए हैं, तो एक फिजा ये बनी हुई है कि जी पूरा नून लीग के लिए मैदान साफ़ी तकरीबन है, और फिजा साफ है उनकी। क्या आप जो आए हैं कुछ ऐसे ही लगता है आपको कायरा साहब? बरेलवी साहब, ये तासर दिया जाता है और दिया गया है इसलिए, और इसको बड़ा ढंढोरा पीट के इसका चलाया गया इसको कि मियां साहब को लाया जा रहा है। एक हमारे यहाँ ना जी वोट स्विंग होता है, जो हवा के साथ लोगों का मूड, कुछ परसेंटेज वोटर्स की होती है, जो मुख्तलिफ लोगों के अंदर जो सर्वेज हुए उस पर वेरी करती है, जो मौसमों का हालात या इलेक्शन की फिजा के साथ चलते हैं। तो ये फिजा बनाई जाए कि मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, मुस्लिम लीग आ रही है, लिहाजा लोग उनके साथ, उनके बारे में अगर कोई किसी को गम गुस्सा है तो वो दूर करके वो इक़्तिदार की तरफ लोगों को रुख कर ले। ये अनफॉर्चुनेटली एक पॉपुलर टर्म हमारे यहाँ रही है, लेकिन मैं आपको तसल्ली से कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह बहुत सारे सरप्राइजेज आपको देखेंगे जिसमें हमारा भी बहुत बड़ा हिस्सा होगा, और लीगल और पॉलिटिकल में जो डिस्टेंस में बात कर रहा हूँ किसी साजिश के नतीजे में नहीं। लेकिन कायरा साहब, अगर ये तासुर और जिस वक्त जो फिजा है, मईशत का हाल है, और ये ओपन आ रहा है कि एक शायद अभी इस्टेब्लिशमेंट या जो स्टेक होल्डर जो हैं, हमारे स्टेट के स्टेक होल्डर, वो सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं, तो ये इस वक्त जो आवाम का रुख है, आवाम की जो बेचैनी है, रद्द अमल है, उससे तो उनको नुकसान होगा। यानी या तो सिर्फ यही होगा कि डिब्बे सिर्फ भरे जाएं, वरना अदरवाइज अगर आम तौर पर तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टियों को पजीराई तो शायद नहीं मिलेगी ना। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मियां साहब की तरफ हवाओं का रुख बदलेगा? मियां साहब के लिए जो फिजा बनाई गई या बनाई जा रही है, जिसको मुस्लिम लीग भी मान रही है, और जो एतराज़ मैं उठा रहा हूँ
وہ اعتراض مجاہد بریلوی صاحب آپ بھی اٹھا رہے ہیں اور باقی میڈیا بھی اٹھا رہا ہے کہ میاں صاحب کو فیور کیا جا رہا ہے. یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ بھی تو تاریخ ہے نا کہ ہر الیکشن کے نتائج طاقتوروں کی مرضی کے مطابق تو نہیں آ گئے نا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عوام کے موڈ کے تحت نہ چلا گیا یا اس کو ٹرانسپیرنٹ نہ کیا گیا تو یہ الیکشن فروٹ لیس ہو جائے گا, یہ اور انسٹیبلٹی کا باعث بنے گا, یہ غیر یقینی کے عمل کو مستحکم نہیں بلکہ اس کو اور بڑھائے گا. اگر میں آخری سوال آپ سے یہ کہوں کہ ابھی میں چیئرمین تحریک انصاف یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں, ہم تو بالکل ان سے تعاون کے لیے تیار ہیں, کوئی اسی طرح کچھ بیان کہہ رہے تھے. تو کیا اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا بیانیہ تھا یا جو بھی بیانیہ تھا, پتہ نہیں اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہوں یا نہ کہوں, وہ غلط تھا اور ان کی جو سیاسی غلطیاں تھیں ان کا وہ پھل کاٹ بھی رہے ہیں جو بیج بویا تھا. کیا ان کے بیانیے سے چیئرمین کے یا دیگر سے کچھ فرق پڑے گا؟ بریلوی صاحب, جو یہ لفظ ہے نا, یہ ٹرم ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی کوئی جماعت میں نہیں جانتا جو فوج کے خلاف ہو. میں پاکستان کے کسی اینکر کو نہیں جانتا جو فوج کے خلاف ہو. میں فوج کے سیاست کے میں مداخلت کے خلاف ہوں. میری جماعت اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی عمل میں مخالفت کے خلاف ہے. پاکستان کی باقی جماعتیں بھی مور اور لیس اپنے اپنے طریقے سے بیان کرتی ہیں, لیکن بنیادی طور پہ وہ فوج کے سیاسی عمل کے اندر مداخلت کے خلاف ہے, فوج کے خلاف نہیں ہے. فوج ہماری ہے, ایک مستحکم اور مضبوط فوج ہماری ضرورت ہے پاکستان کی بقا کے لیے, لیکن کوئی صحافی ان کے خلاف نہیں ہے. مجاہد بریلوی صاحب اس کے خلاف نہیں ہیں, لیکن مجاہد بریلوی صاحب بھی ان کے سیاسی رول کے خلاف ہیں. تو یہ مور اور لیس جنرلی پوزیشن ہے. کسی کی پوزیشن کبھی کوئی رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری ہو جاتا ہے, کبھی کوئی لیفٹ سائڈ پہ ہسٹری پہ ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب کو تدبر اور تحمل کے ساتھ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. کسی جذباتی اور نی جرگ ریئیکشن کے نتیجے میں کوئی بہتر فیصلے نہیں ہوں گے, اور اگر ریاسی فیصلے کیے گئے تو وہ استحکام کی بجائے غیر یقینی کے عمل کو اور بڑھوتری دیں گے جو نقصان کا باعث ہو. یعنی اگر میں یہ آپ سے آخری میں یہ کہہ دوں کہ مثلا کھوسا صاحب ٹھیک ہے, جو کچھ بھی ہو, ان کے بیٹا کو نہ صرف کاغذات نہیں ہوئے بلکہ گرفتار بھی کر لیا گیا, کاغذات چھینے بھی گئے اور اسی طرح مسترد بھی ہو گئے. تو آپ آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر رہنما ہیں پارٹی کے, تو کیا ایسا لگتا ہے کہ اس پہ کچھ آپ لوگوں کا رد عمل نہیں آیا پارٹی کا کہ بھائی ہر ایک کو رائٹ ہونا چاہیے نا اس بات کا کہ وہ کاغذات داخل کرے, کم از کم اس دن تو گرفتار نہ ہو جس دن کاغذات داخل کرنے آیا تھا؟ کس کی ذکر کر رہے ہیں آپ؟ خرم لطیف کھوسا کا جیسے آیا, یا اور بے شمار لوگ جن کے کاغذات چھینے گئے. بریلوی صاحب, اگر کوئی لوگ قانون کو مطلوب تھے تو اور بات ہے, باقی ہر گرفتاری کی ہم ہر دور میں مخالفت کرتے رہے ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے, واحد جماعت کا جس کے قیادت سے لے کے کارکنوں تک نے سب نے یہ بات کہی ہے, بار بار کہی ہے, آپ کے پروگراموں میں کہی ہے, پریس کانفرنسز میں کہی ہے, اپنے جلسوں میں کہی ہے کہ اگر کسی کے خلاف قانونی طور پہ کیسز ہیں تو اس کو قانون کی عدالتوں میں چلائیں, ادروائز لوگوں کے رستے مت روکیں, سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں. یہ ہم صرف اپنے لیے نہیں, سب جماعتوں کے لیے مانگ رہے ہیں. ہاں, اگر کسی جماعت کی قیادت کے خلاف, اس کے کارکنوں کے کچھ لوگوں کے خلاف ہے, ہم تو بڑے اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جن کے خلاف کیسز ہیں وہ اوپن ٹرائل کریں, اور جن کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے ان کے اگر لہجے, ان کے اگر آرگومنٹ, ان کے اگر جو بیانیہ ہے وہ تلخ ہے, وہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ ہم ان کو ان کے سیاسی حقوق سے محروم کر دیں گے. ہم ان کے ساتھ مکالمہ کریں گے, مباحثہ کریں گے, بحث تمیز کریں گے, ان کو سمجھائیں گے, وہ مانیں گے تو فابہار, نہیں مانیں گے تو بھی ان کے رائٹ تو ڈنائی نہیں ہو سکتے. وہ پاکستان کے اتنے ہی وارث ہیں جتنے آپ اور میں ہیں, اتنے ہی اسٹیک ہولڈر ہیں جتنے آپ اور میں ہیں. شکریہ قاہرہ صاحب. میں نے جسے کہا کہ پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم قطعی طور پر یہ نہیں چاہیں گے کہ جن پر کوئی الزام نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ذاتی ہو, ان کو کاغذات داخل نہ کیے جائیں, ان کے کاغذات نامزدگی نہ ہوں. تو اسی کے ساتھ ہی میں بریک کی طرف چلتا ہوں کہ الیکشن کا بہرحال جو طبل جنگ ہے اس کی دھمک
اسکرینوں پر محسوس کی جا رہی ہے، ذرا گراؤنڈ پر اس طرح نہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور ٹھیک ہے الیکشن اپنی جگہ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سال 2023 پاکستان اور پاکستان کے عوام اور ہماری فورسز کے لیے کتنا خطرناک، کتنا سنگین رہا کہ اس دوران جو ہمارے جانے پہچانے تھے، یہ بھی نہیں کوئی دشمن امریکہ سے آیا ہو، اسرائیل سے آیا ہو، انہی کی سرپرستی میں آنے والوں نے کوئی پچھلے 6 سال کا ریکارڈ توڑ دیا. اتنے خودکش حملے دھماکے ہوئے، اور بدقسمتی سے جو ہمارے پور علاقے ایک لحاظ سے کہا جاتا ہے 90% ہلاکتیں کے پی اور بلوچستان میں ہوئیں. اور اس سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ یہ جو ہمیں درس بیٹھ کر کابل میں پڑھاتے ہیں، ان کی سرپرستی میں بیٹھنے والوں نے، یعنی کالعدم ٹی ٹی پی ہو، داعش ہو اور یہ بی ایل اے بی آر او، انہوں نے 17% کی قبول کی. حالانکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ 97% میں یہی ملوث تھے. ان پرتشدد کارروائیوں میں تقریباً 1524 ہمارے شہری اور جوان شہید ہوئے. بہرحال سیکورٹی فورسز نے مقابلہ کیا، ورنہ یہ بہت آگے تک بڑھتا آ جاتے، اور 170 آپریشن کیے ہیں. یعنی یقیناً یہ میں نے کہا نا کہ ایک ایسے وقت میں جب ہم الیکشن کرنے جا رہے ہیں، انتہائی صورتحال سنگین ہے اب تک. اس کے باوجود میں نے جیسے کہا کہ ہماری جو سیکورٹی فورسز بھی مزاحمت کر رہی ہیں، اور عوام نے بھی ان دہشت گردوں کو قبول نہیں کیا. گو کہ ہماری بعض مذہبی تنظیموں کی کمزوریوں اور خامیوں کے خلاف جو طالبان کے حق میں نعرے لگاتا رہی لشکر صبا، اس نے بھی یہاں پر ان کے لیے گراؤنڈ سافٹ پیدا کیا. اتنے بھیانک ادارہ محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیفینس اینالسٹ نہیں بلکہ قومی بین الاقوامی صورتحال پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں. میں ایک اور حوالے سے محمد علی صاحب آپ سے گفتگو کروں گا، یہ تو بہت آسان کرنا. یہ کیا وجہ تھی کہ ہم نے، میرے خیال میں کچھ ہمارے حکومتوں کی بھی، میں ریاست کی ایک حد تک کہوں گا، یہ کمزوری تھی کہ ہم نے کسی دنیا میں ملک میں نہیں دیکھا کہ وہاں دہشت گردوں کے لیے سافٹ کارنر ہو، کالعدم تنظیموں کے لیے سافٹ کارنر ہو. لیکن ہماری سیاسی کچھ مذہبی جماعتوں نے اپنے اپنے مفادات کے تحت ان کے لیے ایک سافٹ امیج بنا کے رکھا. یہ بھی تو ایک سبب بڑھا نا، ان کا حوصلہ بڑھا. محمد علی صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا. مجاہد صاحب دیکھیے، میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو تجربات ہیں اس کے پیش نظر جو ہماری اپروچ ہے ٹورڈز نیشنل سیکیورٹی، خصوصاً داخلی سلامتی کے حوالے سے، اس میں ایک میچورٹی آ رہی ہے. اس میں سول ملٹری کوآرڈینیشن آپ کو بہتر نظر آ رہی ہے. اس میں ایک دور رس اور دیرپا ایک ویژن بھی نظر آ رہا ہے. اور لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طرح ابھی آپ نے خود بھی حوالہ دیا کہ جو کمٹمنٹ ہے ہمارے فوجیوں کی، ہمارے افسران کی، ہمارے انٹیلیجنس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکاروں کی، وہ الحمدللہ اس میں رتی برابر کوئی کمی نہیں آئی ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، جس طرح آپ نے خود بھی بتایا، کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے شہداء میں جو آفیسر ٹو جوان جو ریشو ہے شہادتوں کی، وہ شاید دنیا کی تمام افواج سے زیادہ ہے. جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے جو آپریشنز ہوتے ہیں، چاہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوں یا سی ٹی آپریشنز ہوں، اس میں ہمارے افسران جو ہیں وہ خود لیڈ کرتے ہیں ان آپریشنز کو. اور لیکن محمد علی صاحب بطور احترام، کیونکہ میں تو چاہتا کہ بہت انتہائی تفصیل سے بات کروں، میرا ذرا ایک ضمنی سوال یہ تھا نا کہ یہ تو ہمارے جوان تو لڑ رہے ہیں، اور آپ نے یہ درست فرمایا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا، اور میرے خیال میں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس پر جو ہے ہماری جو بھی ہم نے کمیٹیاں بنائی ہیں، ان میں جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو اپنے مفادات کی طرف یا تو خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، یا ان کو بہت ساروں کو آپ نے دیکھا نا کہ طالبان اپولوجسٹ ہیں. یہ ایک ٹرمنالوجی آئی تھی، یہ مذمت نہیں کرتے ان لوگوں کی، بلکہ کچھ لوگ تو، یعنی میں سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، اس سے بھی حوصلہ ملا نا کہ ابہام ہوا عوام میں ہمارے کہ ان کے بارے میں، جبکہ واضح طور پر کابل میں بیٹھے ہوئے جو جماعتیں تھیں اور جو یہاں پہ ان کے جو قلم تھے، انہیں کام کرنے کی اجازت ہے. وہ یہاں چندے بھی جمع کر رہے ہیں، وہاں یہاں جلسے بھی کر رہے ہیں، وہ یہاں ہمارے جی محمد علی صاحب.
دیکھیے میں آپ سے متفق ہوں کہ دیکھیں ایک ہمہ جہت اور جامعہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کی حکمت عملی ہے وہ صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز یا کائنیٹک آپریشنز پہ انحصار اس کا نہیں ہونا چاہیے. یہ یقیناً بات ہے. اگرچہ میڈیا میں جو زیادہ تر کوریج ہوتی ہے وہ جو کائنیٹک ریزلٹس ہوتے ہیں یا جو حادثات ہوتے ہیں انہی کی ہوتی ہے، لیکن جو تین پہلو آپ نے خود اس کی بڑی اچھی طرح سے ترجمانی اور نشاندہی کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے اسٹریٹجک لیول پہ. انفارمیشن ڈومین، اکنامک ڈومین اور ساتھ ہی ساتھ پولیٹیکل ڈومین. میں سمجھتا ہوں دنیا کی کوئی بھی ریاست جو ہے وہ فیصلہ کن انداز میں دہشت گردی کے مقابلے میں کامیاب اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان انٹیلیجنس بیس آپریشنز اور کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کو انفارمیشن ڈومین میں، پولیٹیکل ڈومین میں اور ساتھ ہی ساتھ اکانومی کے اندر ری انفورسمنٹ اور سپورٹ حاصل ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے قابل اور جو سنسیئر جرنلسٹ اور اینکرز ہیں ان کو بھی پاکستان کی عوام کو یہ باور کرانا بہت ضروری ہے کہ حریت، آزادی، انسانی حقوق، قومی سلامتی کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے، تاکہ ہمارے عوام جو ہیں وہ ہمارے دشمن کے ایجنڈے کو لیکن میرا یہ خیال ہے محمد علی صاحب، بس احترام آپ نے ہماری بے ذمہ داری ڈالی، لیکن غالباً ریاست کے سب سے مقتدر ادارے کے لیے ضروری ہے کہ جو پارلیمان میں نمائندگی کرنے والی جماعتوں کو جمع کرے کہ 6 گنا اضافہ ہوا ہے سال 2023 میں جو خودکش حملے اور دھماکے ہوتے تھے. یہ بہت خطرناک رجحان ہے کہ ان کو اعتماد میں لیں کہ جس طرح ماضی میں کبھی ایک بار ہوا کہ وہ کلیکٹیولی جب ہوا تھا اسکول کا جو واقعہ اور ثانیہ، کہ وہ کلیکٹیو اسٹینڈ لیں کہ بھئی ہم ان دہشت گرد تنظیموں کو اور خاص طور پر جو ہمارے پڑوس میں بیٹھے ہیں ان کو کسی صورت ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں رکھتے. لیکن جیسا کہ ہے میں بالکل یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ایک تو انفارمیشن ڈومین ہے جس میں میڈیا کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے عوام کے شعور اور آگاہی کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سیاسی اور معاشی ڈومین ہے وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے. معاشی اعتبار سے دیکھیں اس وقت بھی جو آپریشنز چل رہے ہیں جس میں بلیک اکانومی کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یعنی کہ جو پیسہ اور سرمایہ غیر قانونی ذرائع سے دہشت گردوں کی مالی معاونت کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس کا سدباب بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ سیاسی جماعتوں کے اندر آنے والے الیکشن کے دوران یہ ذمہ داری کا احساس اور ادراک کہ جناب آپ کسی ایسے بیانیے کو اپنے شارٹ ٹرم الیکٹورل گینز کے لیے اسپیس یا سمپتھی نہ دیں جو کہ پاکستان کے قومی سلامتی کے خلاف مرتب کیا جا رہا ہو. ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ قومی سلامتی کے اوپر ہماری سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے اور تمام پارٹیز چاہے وہ کسی صوبے کی پارٹی ہو یا قومی لیول کی پارٹی ہو چھوٹی یا بڑی، میں سمجھتا ہوں قومی سلامتی کے اوپر کمپلیٹ کنسنسس نہ صرف ایک قومی سلامتی کی ضرورت ہے بلکہ ہمارے جو شہداء ہیں، ہماری جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، جو ہمارے لا انفورسمنٹ کے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں ان کی یہ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے کہ سیاسی اعتبار سے ان کو معاونت اور سپورٹ حاصل ہو اور سیاسی اور سماجی سطح پہ جو دہشت گردی کی سوچ ہے، جو فکر ہے اور جو نفرت ہے اس کا آئیڈیولوجیکلی، سیاسی اور سماجی طور پہ معاشرے میں خاتمہ میں سمجھتا ہوں وہ اسٹریٹجک انوائرمنٹ کو شیپ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے جس کا اثر آپ انشاءاللہ کائنیٹک ڈومین میں انٹیلیجنس بیس آپریشن میں بھی دیکھیں گے. لیکن بنیادی بات میری جیسا یہ ہے کہ کامیاب اور فیصلہ کن یعنی کہ گینز کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایک ہول آف نیشن، ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہو. محمد علی صاحب آپ کو علم ہے کہ جب کیمرے کے پیچھے سے کہا جائے آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ محمد علی صاحب کا شکریہ ادا کر کے اجازت لیں، حالانکہ جو آپ نے بنیادی نکات اٹھائے یقیناً وہ ان تک پہنچے ہوں گے کہ جن تک پہنچنے چاہیے. ایک بار پھر محمد علی صاحب کا شکریہ کرتے ہوئے ڈیفینس اینالسٹ کے جی ٹی وی سے مجاہد ویلڈی کو اجازت دیجیے.